پھر پڑھنا نہ پڑا کا بتائیے آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ تو کہا حق کا تو کہتے ہیں جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو بے دین ہو کر مت مرو۔ یہ نہیں کہ طلاق شریعت میں جائز نہیں۔ مجھ سے پرسوں ہی میرے بھانجے نے قاری عرفان صاحب نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت باؤنڈر کھڑا ہو رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا میں صاحب آپ اپنے جسم کے اوپر غور کر لیجئے، آپ کے جسم کے اندر دیکھ لیجئے 32 دشمنوں کے بیچ میں زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت کے لیے کیسا رکھا ہے کہ 32 دشمنوں سے تم اپنی حفاظت کس طرح سے کرتے ہو، اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی تم اپنے دین ایمان کی کیسے حفاظت کرتے ہو۔ کرو، ادھر ادھر باؤنڈر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ شریعت میں یہ نہیں ہے تو آپ شریعت سے باہر آئیے۔ منافقوں کا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، مومنوں کا اس میں ہے حصہ، منافقوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس واسطے آپ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ یہ سب کچھ جو بے دینی کی دوڑ چل رہی ہے، تو بے دینی سے مقابلہ کس طرح سے ہو؟ ایک ہی طریقہ ہے۔ ادھر تو ڈالر چل رہے ہیں اور ریال چل رہے ہیں، تو ورن اور مال یہ دونوں چل رہے ہیں، سمجھ لیا؟ آپریشن آپ کے سامنے میں نے کر دیا، اب اس آپریشن کی آپ سمجھنے کے لیے آپ کی طاقت چاہیے، اس پر عمل کی آپ کو طاقت چاہیے کہ یہ بے دین آج تم سے مرغوں کی ٹانگیں کھنچوا رہے ہیں، کل علماء کی ٹانگیں کھنچوائیں گے۔ اپنی دین کی حفاظت کیجیے۔ علماء کی ٹانگیں کیوں کھنچوائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے یہ آپس میں ہمیں لڑاتے ہیں۔ مولوی لڑاتا نہیں ہے، مولوی تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ بتائیے، یہ انگریز ان کو اسلام سے کتنی دشمنی ہے۔ کوئی مسلمان شراب پیے یہ خوش نہیں ہوتا، کوئی مسلمان جوا کھیلے اتنا خوش نہیں ہوتا، اونچی پتلون پہننے سے یہ خوش نہیں ہوتا۔ خوش کب ہوتا ہے؟ جبکہ یہ مسلمان اپنے علماء کو گالی دیتا ہے، علماء کے اوپر طرح طرح کے طعنے کرتا ہے، تب جا کر یہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ علماء تم کو لڑاتے نہیں ہیں، ایمان تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء کو سمجھیے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے کہیے کہ آپ امام کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے کہتے ہو یا نہیں؟ امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب ہر ایک چیز امام کے لیے تمہارے لیے حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے تھا۔ مگر آج امام کے پیچھے تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ائمہ فقہا کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے، اس ایمان کی حفاظت کو سمجھ کہ ایمان ہے کیا چیز۔ ایمان وہ چیز ہے کہ سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا۔ صرف 2-3 بند آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زندگی 2 دن کی ہے، کیا ساتھ میں لے جائے گا؟ آج تو کر ہے یہاں تو کل یہاں سے جائے گا۔ جس کو تو سمجھا ہے اپنا وہ یہی رہ جائے گا، اور خاک کا پتلا ہے تو اور خاک میں مل جائے گا۔ دیکھ اے نادان اپنی ہستی ناپائیدار، کس لیے سمجھا پھر تو آج اس کو پائے گا۔ یہ نظم میں نے 1969 کے اندر لکھی تھی، 1969 کے اندر، اور آج دیکھ لی کتنے سال ہو۔ کس لیے بھیجا خدا نے ہے تجھے، تو غور کر، کرنا کیا تھا کر رہا کیا ہے تو اس پر غور کر۔ سب کو جانا ہے یہاں سے ایک دن تو غور کر، ہے کہاں جانا تجھے اس بات پر تو غور کر۔
जाते जाते क्या यहाँ बदनाम होकर जाएगा, और कौन से मुंह से खुदा के सामने तू जाएगा। खुदा और रसूल को नाराज करके तू खुश होगा, ये खुशी तेरी आरजी होगी। दुनिया तो 2 दिन की है, हमेशा जहाँ रहना है वहाँ का सामान करो। तो वहाँ के लिए सामान क्या करना है, वहाँ के सामान जो यहाँ पर आप गरीबों की मदद कर दोगे वो वहाँ काम आएगा। रोज़े और नमाज जो कुछ भी आप यहाँ कर लोगे वो वहाँ काम आएगा। मदरसों और मस्जिदों में जो कुछ आप दोगे वो वहाँ काम आएगा। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। मुझसे मेरे लोगों ने कहा कि आप हर वक्त जब भी जाते हो सफर में जाते ही रहते हो, हज और उम्रा में जाते रहते हो। मेरी आदत मजाक की ज़्यादा, इस वक्त मैं कहता हूँ कि भाई बात यह है, रकम छोड़कर जाऊँगा तो औलाद लड़ेगी, रकम छोड़कर जाऊँगा ही नहीं तो लड़ेगी कैसे। सब अपने अपने हाथ में बैठे रहेंगे। इस वास्ते जो पैसे हैं उसको आप गनीमत समझिए और किसी नेक काम में लगाइए। नेक काम में आप लगाएंगे तो हमेशा ये काम आएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को सही मानों में एक और नेक करने की तौफीक अता। आमीन। जिंदगी की नेमतें बेशुमार हैं। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई, शुमार हम नहीं कर सकते। सांस, जिंदगी के लिए सांस 2 तरीके के दिए। एक तरह का अगर सांस बंद हो जाए इंसान खत्म। एक सांस गंदी हवा अंदर की बाहर फेंकते हैं और दूसरा सांस बाहर की ताजा हवा अंदर लेते हैं। 2 सांसें हैं। ये भी बेशुमार बेगिनत चीज है। देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिए। अब एक भी बात आप समझ लें, एक आबिद व ज़ाहिद ऐसा इंसान, सरकार ने हदीस पाक में फरमाया कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, दिखावे का काम उसने कभी किया ही नहीं, पत्थर के अंदर बंद 400 साल तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। कोई दूसरा इंसान है ही नहीं तो किसे दिखाए, दिखावे का काम नहीं। रब देख रहा है, बस में कर रहा। जब उसका इंतकाल का वक्त आया, सजदे में सर रख दिया, इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया इसी हालत में उसको उठाया जाएगा क़यामत के दिन। रब ताला कहेगा जा, मैंने तुझे अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाई। तो वो तकब्बुर व गुरूर में सरशार होकर कहेगा परवरदिगार तेरी रहमत की दखल क्यों है, ये तो मैंने अपना नेक अमल किया है। तो कहा अच्छा तुम्हारी नेकी के ऊपर इतना तुम्हें ज़ोम है, खैर मीज़ान अदल लगाओ। मीज़ान अदल रखा जाएगा। 400 साल की इबादत एक पलड़े में और एक आंख एक पलड़े में, यही वजनी होता है। अब ला इसके अंदर और नेकियां रख, तो कहा और तो कुछ है नहीं, तो जा अब मेरे अदल से तू जहन्नम में जा। ये है। इसी बात से तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अदल करे तो छुट्टियां और फजल करे तो लुटियां। अदल करे तो लुटियां और फजल करे तो छुट्टियां। अगर अल्लाह ताला अपने फजल करम पर आए तो फिर बख्शिश, और अगर वो अपने अदल पर आ जाए तो हमारी लुटियां डूबी। हमने तो कुछ किया ही नहीं। इस वास्ते ये जिंदगी गनीमत है, इसको गनीमत समझकर इबादत में मसरूफ रहिए। और अगर किसी के माँ बाप मौजूद हों तो उनको मैं मिजाज देता हूँ, उन नौजवानों से कहता हूँ कि आप इस बात का तहिया कर लें कि आज के बाद में माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी, माँ बाप की खिदमत करेंगे। जरा सोचिए कि रब ताला फरमाता है इबादत करोगे तो तुम्हें इबादत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो इबादत है, रमज़ान के रोज़े रखोगे तो इबादत है,
ज़कात दोगे तो इबादत है, हज करोगे तो इबादत है। मगर मेरे आका ने फरमाया कुछ चीज़ें तो वो हैं कि जिनको देखने से ही इबादत है, जिनको देखना इबादत है। वो क्या है? तो कहा कि वो ये है कि माँ बाप की चेहरे को मोहब्बत से देख लेना, ये इबादत है। उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेना, ये तो बहुत बड़ी इबादत है। मगर सिर्फ माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लेना इबादत है। कुरान करीम को देख लेना इबादत, खाने काबा को देख लेना इबादत, आलिम बाअमल को देख लेना ये इबादत। मेरी तरफ आप मुकाते में ना रहे, मैं बाअमल नहीं, ना आलिम हूँ। आलम में ज़रूर हूँ, आलिम में नहीं, ये आप मान कर सकते। तो जो आलिम दीन बाअमल है, उनके चेहरे को देखिए, उनके चेहरे को देखना मोहब्बत से देखा, ये है। तो अब जिस चेहरे को मोहब्बत से देख लेना इबादत हो, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेना कितनी बड़ी इबादत हो। जरा सोचिए तो सही, तसव्वुर तो कीजिए। एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, उलमा की कसीर जमात तशरीफ फरमा है, पूछ लीजिए इनसे। एक हदीस है जिसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाही जुबान में कहते हैं हदीस खत्तैन। हदीस खत्तैन है क्या? पूरी हदीस आप सुनेंगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि हुजूर ये हदीस खत्तैन कैसे है। अरबी जुबान में खत कहते हैं लकीर को। तो अब एक सहाबी आए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मन्नत मानी है या कसम खाई है कि मेरा फला काम हो गया तो जन्नत की नीचे की चौखट और ऊपर की चौखट को घुसा दो। सरकार आपकी दुआ से मेरा वो काम हो गया। अब मैं परेशान हूँ इस बात पर, जन्नत दुनिया में तो है नहीं, जन्नत नाम की औरतें तो बहुत मिल जाएंगी, जन्नत तो नहीं मिलेगी जन्नत दुनिया में। जन्नत कहाँ है? हुजूर मैं परेशान हूँ कि मैं अपनी मन्नत और कसम से कैसे बरी हूँ। तो सरकार ने फरमाया तुम अपने घर में जाओ, माँ के कदमों को चूम लो, बाप की पेशानी को बोसा दे लो, तुम्हारी मन्नत और कसम पूरी हो जाएगी। उस सहाबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप का तो इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे आका ने फरमाया फिर तुम कब्रिस्तान में जाओ, माँ की कब्र के पांते को चूम लो, बाप के कब्र के सराहने को चूम लो। ये कब्र के बोसा देने वालों के लिए जो बोसा देते हैं हम, तो ये एतराफ़ करते हैं कि चूमना नाजायज़ है, हराम है, शिर्क है, बिदअत है। उनसे पूछो कि ये क्या है? माँ बाप के माँ के पांती को बोसा दे लो, बाप के कब्र के सराहने को तुम, ये क्या है? सरकार ने क्यों फरमाया? तो अब पलटा काटकर कहते हैं माँ बाप की कब्र को चूम सकता है, तो दूसरों ने क्या बिगाड़ा भाई? उन बेचारों का कसूर क्या है जो वारिसे अंबिया कहलाते हैं? उन्होंने बिगाड़ा क्या बेचारों? जो कि उनके मज़ार को चूमना हराम है और शिर्क है, बिदअत है। तो सुनिए, सरकार ने फरमाया अपने कब्रिस्तान में जाओ, माँ की कब्र की पांती को, बाप की कब्र के सराहने को चूम। अल्लाह की हजार हजार करोड़ करोड़ रहमतें उन सहाबा इकराम पर जिन्होंने हमारी कैसी कैसी मुश्किलें हल की हैं। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ था उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे तो यही मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप के मज़ार कौन से कब्रिस्तान में है, मैं क्या करूं? तो सरकार ने फरमाया तुम अपने हाथ में एक छड़ी ले लो लकड़ी की और ज़मीन पर एक लकीर खींच दो और ये तसव्वुर कर लो कि ये मेरी माँ की कब्र है, इसके पांती को चूम लो और दूसरी लकीर फिर खींचो जमीन पर और ये तसव्वुर कर लो ये मेरे बाप की कब्र है, उसके सराहने को चूम लो, तुम्हारी मन्नत और कसम पूरी हो जाए।
یہ حدیث دیکھا آپ نے، جب ماں باپ کے مزاروں کو بوسہ دینا یہ بھی عبادت منت اور قسم سے بری ہو سکے، تو وہ ماں باپ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینا کتنی بڑی عبادت۔ مسلمانوں سوچو، نوجوانوں دیکھو، ہم کرتے کیا ہیں؟ جو ہمیں دنیا میں لے کر آئی ہے اس کو تو ہم گالیاں دیتے ہیں، اور جسے ہم لے کر آئے ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ایک انگلی کھڑی کرو تو کہتے ہیں 10 انگلی کھڑی ہے۔ جو ہمیں لے کر آئی وہ کون ہے، سمجھتے یا نہیں؟ جس کو ہم لے کر آئے ہیں اپنے گھر میں تو اس کی تو ہم بات مان رہے ہیں اور ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں باپ خوش ہوں، دنیا کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ ماں باپ خوش ہوں گے، خدا اور رسول خوش ہوں گے، مگر ہم اور آپ کرتے نہیں۔ جس ماں کی دعا سے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میں جنت میں ساتھی ہو، ماں کی دعا سے ہی تو ہوا ہے۔ ایک قصائی اسی قوم کا، اس کے لیے حکم ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر سوال کیا پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہے، تو کہا کہ فلاں قصائی اسی بستی کا، اس کے یہاں جا کر ٹھہرے، صبح سے شام تک دیکھا کوئی ایسا عمل نہیں۔ پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے گھر میں گئے مہمان بن کر، تو دیکھا کہ اپنی بوڑھی ماں جو کہ چل پھر نہیں سکتی، تو اس کے منہ کے اندر دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ماں کا پیٹ بھر گیا تو ماں نے دعا کی پروردگار میں اپنے اس لال سے خوش ہو گئی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اسے تو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ماں کی دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص تمہیں مبارک ہو، موسیٰ کلیم اللہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج حکم مجھے دیا ہے، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ میں تمہاری ماں کی دعا کی برکت سے تم جنت میں جاؤ۔ دیکھا آپ نے موسیٰ کلیم اللہ کہاں، جلیل القدر نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی، اس کے ساتھ میں آج وہ انسان وہ بھی جنت میں جائے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم تو افضل الامت کہلاتے ہیں۔ میں امہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ امہ تو وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ریال کے غلام ہیں، تو اپنے آقاؤں کے نام کو زندہ کرنے کے لیے ایک طرف تو ون لے کر آئے اور دوسری طرف امہ لے کر آئے۔ دو آقا ہیں تو دونوں آقا کے ٹائٹل لگا دیے ساتھ میں، ایک جملہ بنا سمجھ لے۔ تو یہ ہے آپریشن ان کا۔ تو اب دیکھیے اسلام ہے کیا چیز، اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اسلام وہ پاکیزہ دین ہے کہ جس دین نے چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز نہیں رکھا، جس دین نے غریب امیر کا کوئی امتیاز نہیں رکھا، رائی اور رعایا کا کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ ارشاد فرمایا کہ تم تو کیا ہو، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ انسان ہے جو زیادہ تقوی والا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، وہ انسان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ آج 2 دن کی زندگی ہے، اس 2 دن کی زندگی کے اوپر اترانے کی ضرورت نہیں، اس وقت سال نکل جائے پتہ نہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اپنے گھر خیریت سے پہنچوں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، ایک مریض کو دیکھنے کے لیے پہنچا ہے، وہاں میں گیا تو مجھ سے راستے میں کہنے لگا کہ
ذرا ہوشیار رہنا. جو بھی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے مریض اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو میں ڈرا نہیں, سینہ تان کر میں نے کہا کہ میں گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں تو یہ مان کر چلتا ہوں کہ زندگی ہے تو میں اپنے گھر میں واپس آؤں گا, اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زندگی ہے تو میں اپنے گھر میں پہنچوں گا. تو یہ سوچ کر چلیے کہ جس تمام ائمہ کرام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پھول پہنا کر حضرت کا استقبال کرتے ہیں. انشاءاللہ جلہ خدمتگار سوسائٹی کی طرف سے ایک سیل پیش کی جا رہی ہے ہمارے مہمانوں کو. حضرت قاری رضوان صاحب کو قبلہ امام صاحب کی بارگاہ میں سیل پیش کی جا رہی ہے. حاجی نسیم احمد خدمتگار سوسائٹی کی طرف سے قاری اصغر علی فریدی صاحب کو ایک سیل پیش کی جا رہی ہے. بلا تاخیر ہمارے معزز مہمان حضرات کے سامنے جلوہ فرما ہے. آپ جتنا دل جمعے کے ساتھ میں سنیں گے اتنا ہی انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان حضرات کی بارگاہ میں سنائیں گے. حضرت کا تعارف کرانا کوئی ضرور نہیں, محتاج تعارف نہیں. حضرات کافی دن سے سماعت فرما رہے ہیں. ہاں پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. آپ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم.
اسٹیج پر جلوہ افروز معزز اور مکرم علماء اہل سنت، شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھا ہوں سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے سب مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی آخر کلامنا۔ یہ درود شریف آپ نے سنا ہے کبھی؟ کچھ لوگوں نے سنا ہے، کچھ لوگوں نے سنا ہے، لیکن آج تو سب نے سنا ہے۔ اب اس کی فضیلت بھی بتا، جو شخص اس درود شریف کو صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ اسے مسلسل درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ کیا یہ مشکل ہے عمل؟ نہیں، آسان۔ اس کو یاد کر لیجیے، صبح و شام پڑھ لیجیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دن بھر میں درود شریف نہیں پڑھیے، ایسا نہیں بول رہا، مگر کم سے کم اتنا تو کریں گے۔ 24 گھنٹہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ تھوڑے عمل پر ہمیں بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم کم سے کم کچھ تو کریں۔ اب اس کو یاد کیسے کریں گے؟ تو پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ سب کو یاد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اتنا تو یاد ہے نا؟ اس کو پڑھیے۔ کسی کو مشکل ہے؟ اب اس کو یاد کریں۔ اگلا پارٹ، فی اول کلامنا، فی اول کلامنا۔ اب پہلا پارٹ پھر سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اب پڑھیے فی اوسط کلامنا۔ پہلی بار پڑھا اول، اب پڑھا اوسط، فی اوسط کلامنا، بیچ میں، اوسط بیچ میں۔ اور تیسری مرتبہ پہلا پارٹ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ پہلی بار میں اول، لاسٹ میں آخر، بیچ میں اوسط۔ اس طرح سے پڑھ لیا، صبح شام پڑھ لیا، 24 گھنٹہ درود شریف کا ثواب مل گیا۔ اب آپ پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ یاد ہو گیا؟ یعنی سیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیکانیر والے تو ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، الحمدللہ بولو الحمدللہ۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ 4 سال۔ کوئی 4 سال کہتا ہے، کوئی 10 سال کہتا ہے، کوئی 2.5 سال کہتا ہے، کوئی 3 سال کہتا ہے، کوئی 5 سال کہتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہم جس ذات کے لیے آئے ہیں وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں۔
تو شروع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النايف ولا نبينا الأمير النايف ولا أمر في قولنا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 سب طیبہ میں ہوئی بڑھتا باڑا نور کا سب پھلے نے نور کا آیا تارا نور کا آدمی کے چاند کا مجھار سجدہ نور کا بار برجوں سے جگا ایک ستارہ نور کا بعد طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا بعد طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولا حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه پڑھتے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا بیڑا سب کا نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے الہی بول بالا نور کا تیری ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد ابھی کچھ دن ہوئے میں عمرے کے لیے گیا تھا اور وہاں سے میں طائف شریف گیا وہاں سے 80 کلومیٹر پر ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنو سعد وہاں گیا وہاں دیکھا تو حضرت دائی حلیمہ کا مکان دیکھا وہ دائی حلیمہ جن کو میرے آقا علیہ السلام کی بچپن میں خدمت کا شرف حاصل ہوا کاش میں بیٹھ کر میں نے یہ کلام پڑھا اللہ اللہ کتنا مزہ آیا تھا اور یاد کیا تصور کیا کہ جب میرے آقا کا جھولا یہاں رہتا ہوگا اور حضور انگلی اٹھاتے ہوں گے پھر چاند بھی انگلی کے اشارے پر جھکنے لگتا ہوگا منظر کتنا اچھا ہوگا آئیے ذرا ہم سب مل کر اس منظر کو تازہ کریں انگلی کے ساتھ چاند جھک جاتا جدھر سب کرو چاند جھک جاتا جدھر یہ میرے آقا کی بچپنی کی یاد ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں بولو چاند جھک جاتا جدھر سب خوشی سے کرو میرے آقا بچپن میں ایسا کرتے تھے ہم بھی اپنے بچے کو جھولے میں رکھیں گے تو اس بچے کی انگلی پکڑ کر چاند کی طرف کریں گے اور بچے سے کہیں گے بیٹا اپنے آقا کی بچپنے کی جھولے والی سنت کو ادا کریں آپ کہیے نا چاند جھک جاتا جدھر چاند جھک جاتا جدھر اچھا ایک بات درج کرتا ہوں یہ میرے آقا کی بچپن کی ادا ہے یعنی بچپنے کی سننا ہے کیا حضور نے ایسا کرنے کا حکم دیا کہ آپ بھی انگلی اٹھا نہیں پھر بھی ہم محبت سے اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے آقا کی ادا ہے تو اس بات کا حضور نے حکم نہیں دیا پھر بھی ہم کر رہے ہیں حضور خوش ہوئے کہ نہیں بولو میرے آقا خوش ہوئے کہ نہیں تو جب اس ادا کو ادا کرنے پر خوش ہوں گے تو جس چیز کا حضور نے حکم دیا ہو جیسے داڑھی رکھنا اس سے میرے آقا کتنے خوش ہوں گے تو آپ انگلی اٹھا کے بولو کہ ہمیں داڑھی رکھنے کا تیار ہیں چاند جھک جاتا جدھر ہاتھ کم ہو گئے کیا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں شوق سے کرو انشاءاللہ بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں یہاں چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا میری نسل پاک میں نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تمہیں نور تیرا
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پھر سے کریں چاند جھک جاتا پورے بیکانیر میں اور پورے راجستھان میں یہ ماحول بنا دو کہ میرے آقا کی سنتوں کو عام کر دو اور بچہ گانا نہیں گائے گا بلکہ مصطفیٰ کی نعتوں کا ترانہ سنائے گا انشاءاللہ. کیسے سنائے گا؟ چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں بولو. چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں بولو. چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ نور کا. بولو تیری نسل پاک میں بچہ نور کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان، آج کی یہ نشست دو خاص مقاصد کے لیے ہے. ایک تو شادی سے پہلے، دولہا بننے سے پہلے شب اسرا کے دولہا کو یاد کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائیں درود. شب اسرا کے دولہا پہ تیرا میرا جب جو معبود ہے. چل قلم لب چل قلم لب حمد رب مقصود ہے. تیرا میرا جب جو معبود ہے. چل قلم اس نے بخشے ہم کو مصطفیٰ. مقصود ہے تیرا میرا جب چاہو معبود ہے. چل قلم یوں تو قرآن ہے
مقصود ہے چل قلب بولو چل قلب لب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا جب چاہو معبود ہے چل قلب بولو چل قلب لب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا جب چاہو معبود ہے چل قلب جس کی شان مقصود ہے تیرا میرا جب چاہو معبود ہے چل قلب نور کی برسات ہوتی ہے نور کی برسات چل قلب لب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا جب چاہو معبود ہے چل قلب لب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا جب چاہو معبود ہے چل قلب پڑھتے رہیے زمینات مصطفیٰ پڑھتے رہیے زمینات مصطفیٰ پڑھتے رہیے زمینات مصطفیٰ بول پڑھتے رہیے زمینات مصطفیٰ مقصود ہے تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا جب چاہو معبود ہے چل قلب میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنائی آپ کو شروع میں آپ نے یہ آیتیں کہیں سنی ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء کہاں سنا ہے یہ کہیں سنا کہ نہیں سنا جی آواز سن کے ضرور کہاں سنا نہیں سنا سنا آپ کا نکاح ہوا کہ نہیں بہت سارے لوگوں کا تو کچھ سنا کہ نہیں آپ نے کبھی یہ دھیان ہی نہیں دیا نکاح جو جی آپ تو بتائیں گے لیکن ان کے بھی تو نکاح ہوئے ہیں ان سب کو بھی تو بتانا چاہیے آپ کے نکاح کے خطبے کے وقت بھی امام صاحب نے قاضی صاحب نے یہ پڑھا ہوگا اکثر یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ابھی اگر دھیان نہیں دیا تو ابھی دھیان دیجیے مطلب کسی اور کے نکاح یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو
निकाह खुशी का मौका, मगर यहां भी डरने का हो, इसलिए कि इंसान कभी कभी खुशी में आपे से बाहर हो जाता है, कुछ भी करता है। जैसा कि आप देखते हैं, कहीं पे महफिल है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, हम कितने हैं खुश नसीब कि हम नबी की महफिल सजा। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आ जा रहे हैं? आप सब कैफ में हैं, मस्ती में हैं, वजह क्या है? दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आ जा रहे हैं? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ लाए। क्योंकि जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नास, यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ओ पीपल। This is not O believers. This is an address to all the mankind. सारी इंसानियत से सवाल, सब लोगों से, या अय्युहन नास, क्या? इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। अब कुछ लोग तो वो हैं जो इस रब को नहीं मानते, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। और कैसे मानते हैं? आला हज़रत की नात पढ़िए, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हम अपने रब को वैसा मानते हैं जैसा कि हुजूर ने समझाया एक, और हम अपने रब को पहचानते हैं क्योंकि उसने हुजूर जैसे रहमतुल लिल आलमीन को बनाया। अल्लाह को पहचानते हैं तो हुजूर ही के जरिए से पहचानते हैं, हुजूर ही के जरिए से पहचानते हैं। और जब उनको पहचानते हैं तो ऐसे पहचानते हैं कि फिर ये कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अब जरा यहाँ मैं कुछ बात समझाऊं, मोहब्बत रसूल की बात। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है, मैं नहीं हूँ, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, जरा बोलिए। और कोई जाने को तैयार तो नहीं ना, सब बैठे हैं ना इंशाअल्लाह। जल्दी तो नहीं है जाने की, मुझे तो जाने की जल्दी नहीं है। हाँ, हम सबको मदीने जाने की जल्दी है इंशाअल्लाह। इसलिए यहाँ जम के बैठिए, मदीने जल्दी जाएंगे इंशाअल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। आला हजरत जब अल्लाह की हम्द भी बयान करते हैं तो नाथ ही के पैराए में, हम्द भी बयान करते हैं तो नाथ ही के पैराए में। वो रब कौन है? जिसने तुझको हमतन करम बनाया। किस रब को मानते हैं? जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आसमां बताया। फिर कहते हैं तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। कि हुजूर को ना पहचाना होता तो तुझे कहां से पहचाना होता? अगर हुजूर ही को ना मानते तो तुझे कैसे मानते? ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अब कुछ लोग आजकल कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं, ये कहां से आया, और फिर हमारे बच्चे भी मालूमात नहीं होती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे खबरदार रहिए। हमारे पास हर चीज का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह है, और ये लोग सवाल करें इससे पहले हमारे उलमा ने जवाब लिखे हुए हैं। हमें पढ़ना चाहिए और उलमा से पूछना चाहिए। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। अब मैं कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ, सबका ध्यान है? किसका ध्यान है? माशाअल्लाह, सबका ध्यान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक आयत पढ़ता हूँ कुरान पाक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سبحان اللہ سبحان ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا. اب آپ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، پھر اعلیٰ حضرت کا اس کے رسول دیکھیں. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تمہارے رب کی قسم. ذرا غور کیجئے، قرآن پاک کا انداز دیکھیے، اللہ کا فرمان سنیے. حضور کا رب کون؟ جواب دیجئے. اللہ. ہمارا رب کون؟ میرے آقا کا رب کون؟ اللہ چاہتا تو فرما دیتا محبوب میری قسم. بات تو وہی ہے، میری قسم. یہ نہیں فرمایا میری قسم، فرمایا محبوب تمہارے رب کی قسم. بولیے نا محبت سے، رب کے بولیے تمہارے رب کی قسم، میری قسم یعنی تمہارے رب کی قسم. آپ غور کریں مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی قسم یاد فرماتا ہے وہ حضور ہی کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو رب محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اے محبوب تمہارے رب کی قسم. کیوں یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتی جس میں حضور کی شان ہے؟ صرف انشاءاللہ والی آیت لے کے بڑھ جاتے ہیں، صرف انشاءاللہ والی آیت. الم نشرح لک صدرک نہیں یاد آتی، ورفعنا لک ذکرک نہیں یاد آتی، والضحیٰ نہیں یاد آتی، ولسوف یعطیک ربک فترضی نہیں یاد آتی، انا اعطیناک الکوثر نہیں یاد آتی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہ نہیں یاد آتی، والنجم اذا هوی یہ نہیں یاد آتی، فکان قاب قوسین او ادنی یہ نہیں یاد آتی. صرف انشاءاللہ والی یاد آتی. کیوں؟ آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ. اب آپ دیکھیں کہ معراج میرے آقا کی شان، میرے آقا کا معجزہ ہے. ابھی 2 دن کے بعد ہم جب معراج منائیں گے انشاءاللہ. حضور کا معجزہ ہے. یہ لوگ کبھی اس پر بیان نہیں کرتے. کبھی دیکھا آپ نے کہ جشن معراج منایا ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا. میلاد کا تو ٹھیک ہے ان کو پرابلم ہی ہے، لیکن معراج کو تو مانتے ہیں. ارے بھائی آپ جتنی مانتے اتنی تو بیان کیجئے. مسجد اقصی تک تو بیان کیجئے، وہ تو قرآن پاک میں ہے نا ثابت. باقی بھی تو ہم بالکل مانتے ہیں کہ آخر تک میرے آقا نے اللہ کا دیدار کیا، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن جتنا مانتے ہیں اتنا تو بولیے. آپ تو محفل ہی نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور آقا کی شان کی کو بیان کرنا یہی ہمارے ایمان کو حرارت دینے والی بات ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اب میں نے آیت پڑھی تھی، ایک میں گزارش آپ سے کروں گا، ایک چینج اور لاتے ہیں. انگلی تو اٹھائی آپ نے، ایک تبدیلی اور لاتے ہیں. وہ تبدیلی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادب سے ایسے بیٹھے. جب بھی میں آیت پڑھوں گا نا تو آپ کو بدل جانا چاہیے، ایسے نہیں بیٹھے بلکہ اس کا ادب، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو لوگ حیرت کریں کہ ماشاءاللہ یہ مسلمان قرآن شریف کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں. یہ چینج یہاں پر آئے گا. چلیے میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے، کیونکہ سننا بھی عبادت ہے. قرآن کریم کا سننا یہ بھی عبادت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. کتنا پیارا منظر تھا. اب یہ صرف منظر آج یہاں کا نہیں ہو، ایک رات کا نہیں ہو، ہمیشہ کا ہو کہ جب بھی آپ کسی جلسے میں بیٹھیں، کسی مجلس میں اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے بیٹھنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. یہ تبدیلی آئے گی نا، جب سر جھکے گا تو دل بھی جھکے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کی عظمتیں وہ دل میں آئیں گی کہ جب اس کے سننے پر اتنا احترام تو عمل میں کتنا احترام ہونا چاہیے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ایک آیت اور پڑھتا ہوں، دیکھوں آپ کیسے بدلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کیسا لگا؟ کبھی آپ نے ایسے قرآن پڑھنے کی کوشش کی؟ نہیں تو آج سے کریں. جیسے نعت شریف پڑھنے میں لطف لیتے ہو نا، ایسے قرآن شریف پڑھنے میں لطف لیا. قرآن سے بہتر کون سی نعت ہے؟ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کیسے آئے گی؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. کیسے آئے گی؟ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جب بات مدینے کی آئے گی تو دیوانے کو نیند کہاں سے آئے گی؟ ہاں، مدینے جائیں گے تو اطمینان سے سوئیں گے انشاءاللہ. گلی ہے میرے مصطفیٰ کی جہاں سکون ہی سکون ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس. بڑا اچھا لگا مجھے جو آپ کی گردنیں جھک گئیں. سبحان اللہ. اس سے پتا چلا کہ آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اب کبھی جلسہ شروع ہو تو امام صاحب سے، حافظ صاحب سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب جب تک تلاوت شروع کر دو ہم کرسی لگا دیتے ہیں. ایسا نہ کرو. تلاوت شروع ہو سب کام چھوڑ کے سنو. اس کو واجب ہے سننا. یہ عمل ضروری ہے. جب تک یہ عمل ہم کریں گے نہیں، قرآن ہمارے سینے میں اترے گا نہیں. اسی لیے قرآن ہم پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے کیونکہ اس کا ادب ہی نہیں ہم کر رہے ہیں. تو آج سے بیکانیر بھی انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ. جہاں تلاوت کی آواز آئی سب ہم تنگوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. بولو یہ چینج آئے گا. جیسے نعتوں سے چینج آیا نا، ایسے تلاوت سے چینج آئے گا انشاءاللہ. اور اردو کی نعتوں سے زیادہ عربی قرآن سے چینج آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ زبان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یہ نکاح کا خطبہ ہے. جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. اگر انسان جو دنیا میں سب سے پہلے آئے اس کی وہ یہ مراد لیا جائے تو آدم علیہ السلام. اور اگر اول تخلیق مراد لی جائے تو خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کیا وہ میرا نور تھا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں. اب ایک بات اس کر رہا ہوں، اگر ہم نکاح کے موقع پر نعت مصطفیٰ کی محفل کریں، ذکر مصطفیٰ کی محفل کریں تو پھر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ لے آئے کہ نکاح کے موقع پر نعت کی محفل.
तो मैं तो अर्ज करता हूँ निकाह के खुतबे में आदम अलैहिस्सलाम का बयान है। तो जब निकाह के मौके पर हज़रत आदम का बयान हो सकता है तो जाने आदम का बयान क्यों नहीं हो सकता है? बोलिए ना, मोहब्बत से बोलो, तड़प के बोलो, बड़ी झूम की मोहब्बत अकीदत के साथ बोलो, बुलंद आवाज के साथ बोलो।